12ویں مسئلے کو دیکھیے۔ 12ویں مسئلے میں جس آیت پر کلام کیا گیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کو مسئلے کا عنوان بنایا گیا ہے، یعنی بعض ایسی چیزوں کا ذکر جن کا کھانا ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک ہم نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام کر دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو شخص مجبور ہو ایسا کہ نہ حد سے بڑھنے والا اور نہ ہی بغاوت کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کا معنی ہو گیا سر۔ اب آگے اس کی تفسیر پر توجہ دیجیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے ذریعے ہمیں طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہم پر واجب کیا ہے اور حرام چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے۔ طیبات سے یعنی کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ طیبات سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ طیبات سے یہاں مطلقاً حلال چیزیں مراد ہیں، جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ طیب بات کے اندر داخل ہیں۔ اور بعض مفسرین اکرام نے یہاں پر طیبات سے مراد بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے دوسرے مقام پر۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، بحیرہ ولا وسیلۃ ولا حام، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 جانور ہیں جو غیر مسلم اپنے بتوں کے نام منسوب کر دیتے، پھر ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان پر سواری کرنا یہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں طیبات سے مراد یہ جانور ہیں جو مشرکین اپنے بتوں کی طرف منسوب کرتے، پھر ان سے انتفاع کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں طیبات کے ذریعے انہی کو مراد لیا، یعنی ان چیزوں کو کھاؤ، اور اس کے بعد جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کو مت کھاؤ، جیسے انما حرم علیکم المیتہ۔ تو طیبات سے مراد ایک تفسیر کے مطابق مطلقاً حلال چیزیں ہیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق طیبات سے مراد یہ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام اس قسم کے جانور ہیں۔ 2 تفسیریں ہو گئیں۔ تیسری، کچھ اور حضرات نے طیبات سے مراد اونٹوں کا گوشت لیا ہے، یعنی اونٹوں کا گوشت کھاؤ۔ اگر یہ آخری معنی مراد ہو یہاں پر تو پھر اس آیت کریمہ کا خطاب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ان ساتھیوں سے ہوگا جو مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو اسلام لائے تھے وہ اس آیت کے مخاطب ہوں گے، یعنی اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ تم اونٹوں کا گوشت اپنے اوپر حرام نہ کرو، جس طرح یہودیوں نے اپنے اوپر بحیرہ وغیرہ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ تفسیر زاہدی کے حوالے سے صاحب کتاب نے یہ بات یہاں نقل فرمائی۔ تو یہ 3 تفسیریں ہو گئی ہیں۔ طیبات سے مطلقاً حلال مراد ہیں، یا پھر طیبات سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ جانور مراد ہیں،
یا پھر طیبات سے اونٹوں کا گوشت مراد ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں طیبات کے لفظ کی 3 مرادیں بیان کی گئیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جس توجیہ کے اندر عموم زیادہ ہو وہ توجیہ مراد لینا یہ زیادہ بہتر اور قرین قیاس بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ مطلقاً حلال اس سے مراد لے لیں گے تو تینوں قسم کی تفسیریں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام بھی آ جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی آ جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جو تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور معنی یہاں بیان کیا گیا، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ من طیبات ما رزقناکم سے ایک مسئلے پر استدلال کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے حلال روزی کھاؤ، مطلقاً حلال روزی۔ تو جو بھی روزی اللہ دیا ہے اس میں سے جو حلال ہیں وہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام روزی کے اوپر بھی رزق کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی حرام کو بھی رزق کہنا درست ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء خوردنی میں سے، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے طیبات کے کھانے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق عام ہے، خواہ طیب ہو یا طیب نہ ہو۔ اگر ہم اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے اس بات پر کہ حرام کے اوپر بھی رزق کا لفظ بولنا جائز ہے، تو ایسی صورت میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہی آیت اس اعتبار سے معتزلہ کی خلاف دلیل بن جائے گی ہماری۔ لیکن اس وقت دلیل بنے گی جبکہ طیب سے مراد حلال لیا جائے، طیب سے مراد حلال لیا جائے، اس وقت یہ آیت معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان حلال اور حرام ہونے میں نزاع ہے، یعنی ہم لوگ حرام اور حلال دونوں کو رزق میں شامل مانتے ہیں، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ حرام یہ رزق نہیں ہے۔ طیب اور خبیث میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے، تو یہ آیت معتزلہ کے خلاف اسی وقت دلیل بنے گی جبکہ ہم یہاں پر طیبات سے مراد حلال لیں، اس صورت میں یہ آیت معتزلہ کے خلاف دلیل بن جائے گی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم حلال ہو یا حرام کو سب کو رزق سے تعبیر کیا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب حلال کیا ہے، اس کی وضاحت میں صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلال وہ ہے جس کے حلال ہونے پر مفتیان کرام فتویٰ دیں، اور طیب وہ ہے جس کے حلال ہونے کی دل گواہی دیتا ہو۔ تو گویا کہ یہ طیب اور حلال کے فرق کو بیان کر رہا ہے۔ حلال وہ ہے جس کے حلال ہونے پر ارباب افتاء فتویٰ دیں، اور طیب وہ ہے جس کے حلال ہونے کی دل گواہی دیتا ہو۔ گویا کہ طیب کے اندر حلت کا حسن نفس حلال سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے اسے جو تجھے شک میں ڈالے، اس کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یعنی تیرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک چیز کو اختیار کرنے میں تجھے شک ہوتا ہے اور دوسری چیز کو اختیار کرنے میں شک نہیں ہوتا ہے، تو جو مشکوک جہت ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جس پر دل مطمئن ہو، قلب مطمئن ہو، وہ کرنا۔ تو اس سے گویا کہ طیب کے مفہوم کو اخذ کیا گیا، کشید کیا گیا۔ تو ایک تو حلال اور طیب کا یہ فرق ہے۔ دوسرے ایک قول یہ بھی ہے کہ حلال و طیب وہ ہے جو دنیا میں مشقت کے بغیر اور آخرت میں عذاب کے بغیر مل جائے،
دنیا میں جو چیز مشقت کے بغیر ملے وہ حلال و طیب ہے، اور جو آخرت میں عذاب کے بغیر ملے وہ حلال و طیب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو قرآن کریم کی کئی آیتوں میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال و طیب کو کھایا کرو۔ اس آیت کریمہ میں کافر اور مومن ہر ایک کے لیے خطاب ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں، ہر مسلمان کافر کے لیے خطاب ہے کہ زمین سے حلال اور طیب کھایا کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے میں سے تم طیب کو کھاؤ۔ اس آیت میں خطاب صرف مسلمانوں کو ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے معاشر انبیاء، اے گروہ انبیاء طیب اشیاء میں سے کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ اب اس آیت میں خاص طور پر انبیاء علیہم السلام کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ اس قسم کی آیتوں سے یہ دلیل لی جاتی ہے، اخذ کی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، مباح ہونا ہے، جب تک حرام ہونے کی دلیل موجود نہ ہو۔ یعنی کسی بھی چیز کے حرام اور ممنوع ہونے کے لیے دلیل کی حاجت ہوتی ہے، لیکن مباح ہونے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں، کیونکہ اباحت یہ اصلی چیز ہے، شے کی اصلیت اباحت ہے۔ کسی چیز کے مباح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور یہ بات ایسی آیات سے بالکل ظاہر ہے۔ اس مسئلے پر جو ہے تفصیل سے کلام پیچھے گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ فقہی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ان محرمات کا ذکر بھی فرمایا ہے جو ہم پر حرام ہیں، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کا ذکر آئے گا محرمات کا، ان کے متعلق میں وضاحت پیش کر دوں گا۔ ان محرمات میں سے بعض کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس آیت میں کچھ محرمات، کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ہوا جن کا کھانا مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جس محرم کو بیان کیا وہ میتہ کا ذکر ہوا، انما حرم علیکم المیتہ، سب سے پہلے حرام چیزوں میں سے میتہ، مردار کا تذکرہ ہوا۔ میتہ کسے کہتے ہیں؟ میتہ وہ جانور ہے جو حلال ہو لیکن ذبح کیے بغیر مر جائے، یعنی وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے لیکن بغیر ذبح کیے مر جائے وہ میتہ ہے۔ اسی کے حکم میں کسی زندہ حیوان کے جسم سے جدا کیا گیا عضب بھی ہے۔ یعنی جو جانور فی نفسہ ہی حلال ہے، ماکول اللحم ہے، شریعت نے اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اس کے دودھ پینے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر وہ بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ حصے کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ عضب معروف سے داخل ہے، حدیث معروف سے داخل ہے، یعنی اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، جیسا کہ بیضاوی میں آیا ہے۔ میتہ کا کھانا، مردار کا کھانا، صرف کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے دباغت کے بعد نفع اٹھانا یہ ممنوع اور ناجائز نہیں ہے۔ اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ اسی طرح مردار کے بالوں، سینگ، ہڈیوں، پٹھوں اور کھر سے نفع اٹھانا بھی اسی آیت کریمہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے، کیونکہ یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ مردار کا
کھانا حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سینگ، ہڈیاں، پٹھے، کھر وغیرہ یہ کھانے کی قبیل سے نہیں ہے، صرف کھانے کی حرمت کو بیان کیا گیا، اس لیے ان چیزوں سے استفادہ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا یہ حکم کے اندر داخل نہیں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ آیت شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کا کھانا حرام ہے، یعنی میتا ہے، خون ہے وغیرہ، تو یہ حرام کر دیے گئے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، جیسا کہ آیت کا سیاق بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اور کھانا حرام کہنے کے بجائے ان اشیاء کے عین کو حرام کیا گیا، یعنی میتا، خون وغیرہ حرام کیے گئے، یہ مجازن کہا گیا ہے، اصل مقصد ان کے کھانے کو حرام کرنا ہے۔ اب جیسے خون ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ خون کو رکھنا حرام ہو، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا ان تمام باتوں، یعنی چمڑے کا دباغت کے بعد قابل انتفاع ہونا، ہڈیوں وغیرہ سے نفع اٹھانا، اس میں اختلاف ہے۔ آگے چلیے، حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ یہاں پر لفظ تناولا کو مقدر کیا جانا اس سے بہتر ہے کہ یہاں اکلا کو مقدر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے، حرم علیکم تناول المیتہ، دوسری صورت حرم علیکم اکل المیتہ، عقل جب مقدر مانیں گے یہاں پہ، اللہ تم پہ مردار حرام کر دیا، تو مردار حرام کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کر دیا۔ تو جن حضرات نے یہاں اکلا مقدر مانا ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ حرم علیکم اکل المیتہ، تم پر مردار کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اکلا سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ یہاں پر تناولا کو مقدر مانا جاتا اور یوں ترجمہ کیا جاتا کہ اللہ نے تم پر مردار کا تناول حرام کر دیا ہے۔ دونوں صورتوں پہ ترجمہ صاحب کتاب کی زبان میں دیکھ لیجئے، دونوں تقدیروں پر معنی یہ ہوگا، بے شک تم پر میتا اور خون کا تناول کرنا حرام کیا گیا، یہ ترجمہ ہوگا جبکہ تناولا کو مقدر مانے، یا بے شک تم پر میتا اور دم وغیرہ کا کھانا حرام کر دیا گیا، یہ ترجمہ اکلا کو مقدر ماننے کی صورت میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تناولا کی تقدیر اس کو مقدر ماننا اس لیے بہتر ہے کہ ان میں اشیاء کا کھانا بھی آ جائے گا اور ان کے دودھ کا پینا بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ تناول کا لفظ دودھ پینے کے لیے بھی آتا ہے، کھانے کے لیے بھی آتا ہے، جبکہ عقل کا لفظ صرف کھانے کے لیے آتا ہے، تو دودھ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں تناولا کی تقدیر اس لیے بہتر ہے کہ اس میں، اس صورت میں ان چیزوں کا کھانا اور ان کے دودھ کا پینا بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ دودھ کو تناول کرنا تو کہتے ہیں مگر دودھ کو کھانا نہیں کہتے ہیں۔ اور جن حضرات نے ان اشیاء کے چمڑے کو دباغت کے ذریعے بھی قابل انتفاع نہیں رکھا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مردار ہیں اور ان کے چمڑے کو بھی دباغت کے ذریعے جو ہے دباغت کرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے یہ کہا ہے وہ یہاں انتفاع کو مقدر کرتے ہیں تاکہ کل کو شامل ہو جائے۔ بیضاوی میں ہے، کہاں گیا، ایک منٹ، ہاں، بیضاوی میں ہے کہ یہاں لفظ حرمت کو بعینہ اشیاء کی طرف مضاف کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ ہم نے تم پر مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، تو حرمت کی جو نسبت ہے وہ سیدھی ان چیزوں کی طرف کر دی گئی، یعنی میتا اور خون کو حرام کیا گیا، ان کے کھانے، تناول یا انتفاع کی طرف حرمت کی نسبت نہیں کی گئی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مردار کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، یا اس سے فائدہ حاصل کرنا حرام کر دیا گیا ہے، یا اس کا تناول کرنا حرام کر دیا گیا ہے، تو حرام کی نسبت ان چیزوں کی طرف کی کہ یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یہ نہیں فرمایا ان چیزوں کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا۔ تو اس کا عرفاً فائدہ کیا ہوا؟
ایسا کیوں کہا گیا؟ فائدہ یہ ہوا اس طرح اضافت کرنے سے ان چیزوں میں مطلق تصرف کرنے کی ممانعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہاں، جن تصرفات کو کسی اور دلیل سے مخصوص کر لیا جائے وہ اس حکم سے نکل جائیں گے، جیسے دباغت دیے گئے چمڑے میں تصرف کرنا اس میں شامل نہیں ہے، دوسری دلیل سے اس کو خاص کر لیا گیا۔ تو پہلی چیز تو تھی یہاں جو محرمات بیان کیے گئے ان میں مردار، اور دوسری چیز ہے خون۔ خون اگر بہنے والا ہو تو حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی حیوان کا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صاف ارشاد فرمایا او دمم مسفوحا، سورہ انعام کی آیت، یعنی آیت کا ایک حصہ ہے، یا بہنے والا خون ہو۔ شرع وقایہ میں مسفوح یعنی بہنے والے خون کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر مدارک اور کشاف میں ہے کہ 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون حلال کر دیے گئے ہیں، ان کو حدیث پاک نے حلال کیا ہے، یعنی مکڑی، مچھلی، جگر اور تلی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان والدمان، ہمارے لیے 2 مردار 2 خون حلال کر دیے گئے۔ اما المیتتان، میتتان کیا ہیں؟ مردار کیا ہیں؟ فالسمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، یعنی ٹڈیوں کا دل۔ واما الدمان، اور 2 خون کیا ہیں؟ فل کبد والطحال، جگر اور تلی۔ یہ بات بھی ہدایہ میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، محرمات میں سے 2 چیزوں کا بیان ہوگا۔ تیسری چیز خنزیر، یہ حرام مطلق ہے، ضرورت کے وقت اس کے بالوں سے سینے کا کام لینے کے علاوہ اور کسی قسم کا نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت خنزیر کے بالوں سے سینے کا کام لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ ضرورت کے وقت کا مطلب جب فقہا ضرورت کا لفظ استعمال کریں تو اس سے ایک خاص معنی مراد ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ اس کے قرآن میں تو اس کے آگے صرف لحم کا ذکر ہے، لحم الخنزیر، کہ قرآن کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدن کا ہر حصہ حرام ہے، یہ حرام مطلق ہے، اور سوائے بالوں وہ بھی سینے کے لیے کسی بھی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود تو یہی تھا، کیونکہ کھانے کا تعلق گوشت سے ہی ہوتا ہے، دیگر اشیاء سے انتفاع ہوتا ہے۔ کھانے کا تعلق صرف گوشت سے ہوتا ہے، اور یہاں کھانے کا تذکرہ ہے، لہٰذا یہاں پر گوشت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، جو ہے مردار، خون، اور اس کے علاوہ جو ہے خنزیر۔ چوتھی چیز، یہ ذرا تفصیل طلب ہے، چوتھی چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر ذبح کی جائے، وہ جانور فی نفسہ حلال ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، لیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ جو صورت ہے آخری، یہ تفصیل طلب ہے، اور جو ہے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ صاحب کتاب نے اس حوالے سے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ یہ دور حاضر میں بدعقیدوں کی طرف سے یہ آیت کا یہ حصہ
بدعقیدوں کی طرف سے بار بار اہل سنت والجماعت پر چسپاں کیا جاتا ہے غلط نیت سے، اور ہم لوگ جو کسی بزرگ کے ایثار ثواب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اسے تقسیم کرتے ہیں یا اس کا کچھ سالن والا بنا کے دعوت کے طور پر اہتمام کرتے ہیں، تو اس ذبیحے کو یہ لوگ حرام بلکہ شرک سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، اور اسی وما احل بہ لغیر اللہ سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے ہم کہ اس کو مستقل ایک درس میں صرف اسی مسئلے پر پورا درس اور پوری گفتگو کی جائے، تاکہ اس کے جو متعلقات جو ہیں، جو اس کے ذیلی مضامین ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی اس کے ضمن میں آ جائیں۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کو ہم یہاں موقوف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کافی طویل مسئلہ ہے، اور جو گفتگو ابھی تک ہماری ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے، جو آیت نیچے والے مسئلے کے تحت ذکر کی گئی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یہ مسئلہ نمبر 12 تھا۔ اس کے تحت جو آیت ذکر کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حلال فرمایا، کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا۔ حلال چیزوں کی بحث اوپر ہو چکی تھی، یہ حرام چیزوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو حرام چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ جو ہے میتہ مردار تھا، دوسرے نمبر پہ دم خون اور ولحم الخنزیر، اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ آیت قرآن میں مختلف طریقے سے آئی ہے، یعنی بہ کو کبھی مؤخر کیا گیا ہے، یہ مقدم کیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور یہاں پر ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، دونوں کا مفہوم برابر ہے۔ تو اس آیت، یہ آخری چیز ہے جو محرمات میں یہاں ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آیت کے حوالے سے جو گزارشات ہیں اور جو اس سے متعلق جو عقیدہ ہے اور بدعقیدوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں شریک کریں گے، اور یہیں پر اپنے درس کو موقوف کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔